انسانوں بچ انسان حسین بھی انسانوں بچ انسان رام جے پال بھی انسانوں بچ انسان علم الدین بھی انسانوں بچ انسان سلمان تاثیر بھی انسانوں بچ انسان عباس قادری بھی میں ساتھی ایک باری اللہ ہائی کورٹ سمجھ ایک باری مانتے دین موقعی میں ان الفاظ نہ ثابت کیتا ہے بھئی جڑا در مصطفیٰ کرتا سور تے کتے نال بات کرے تے اس دے علاقے چ شک ہو حضرت علی صاحب بیٹھے نے ہن تے نہیں تے پہلے زمانے چ سور مارنا انعام لبنا ہے پر چت اس نے خلاف کیس نہیں ہونے میں کہے سور خنزیر نال کی بات تارے ایک پرچہ بڑھنا ہی نہیں کیوں میان کی ہوئے بولے کائنات ہو بھی انسان ہے بھی انسان پانتے ہوئے فرمایا کائنات والے ہو جیڑا در مصطفیٰ دے چوک گیا اور صدیق بن گیا جیڑا ہٹ گیا یا بوچھائے میان در مصطفیٰ ہے تو بہت لبرل بہت براڈ مائنڈڈ تو بڑا وسیع ظرف کوئی مسلکی اور نظریات تو بالا تر ہوئے جڑا موجودہ اصل مسلکی یا اصلی مجبوریاں یا نظریات تو ہٹ کے انٹرنیشنلی اسلام کے ویکتا اس واسے میں گل کرنے لگا جتنا مرضی ساری ہر تصویر چاہ کر وہ پڑھنے رہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 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 نماز نے ٹائم آیا جناب تھک کے نماز پڑھی فول جناب صحیح تسلی نال وضو کر کے پورے تسلی نال نماز ابھی ساری پڑھی سارے کام کیتے لیکن یاد رکھو تو تے میں نماز پڑھنی اپنے امام نے پیچھے آ کے کئی ایجوین جنہاں نماز پڑھی مصطفیٰ کریم نے پیچھے لیکن انہاں وچ کئی یہ جے ہے جنہاں بارے چ میں نہیں فتویٰ دیتا آج نے دور میں کسی مفتی نے فتویٰ نہیں قبلہ بابا جی نہیں فرمایا رب کائنات فرمایا قرآن پڑھا لگا قرآن مجید پڑھا لگا خالق کائنات جنہاں فرمایا قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیچھے نماز پڑھنے والے منافقوں کی رب کائنات نے فرمائی آقا دے پیچھے منافق نماز پڑھتے ہیں آقا دی خدا کی نماز پڑھتے ہیں اور خالی نماز نہیں پڑھتے کلمہ نہیں پڑھتے ہیں اور خالی کلمہ نہیں پڑھتے قالوا آمنا باللہ وبالیوم الآخر رب کائنات نے فرمایا وہ میں رب نہیں مانتے ہیں یوم آخرت نہیں مانتے ہیں لیکن میں رب دا اعلان ہے ہم رب دا اعلان ہے ہم رب دا اعلان ہے فماہم بمؤمنین اے سونیا اے مومن کوئی نہیں کلمہ پڑھن تو بعد مومن کوئی نہیں میرے پیچھے نماز پڑھن تو بعد مومن کوئی نہیں اے مولا میرے سونیا رب کلمہ پڑھن نال بھی مومن نہیں بنے گا نماز پڑھن نال بھی مومن نہیں بنے گا لیکن رب منن نال بھی اگر مومن نہیں بنے گا اگر یوم آخرت منن نال بھی مومن نہیں بنے گا پھر ایمان والا کیڑا ہے آ جاؤ میرے محبوب دی بارگاہ میں میرا محبوب تو ایمان کا معیار سمجھائے گا اشی توڑ گئے نبیوں نے سرکار دے قدم آقا جی اے مدینے دے تاجدار ذرا دسونا آج دے مشکل حالات سمجھ نہیں پی رہی ہر کوئی اپنی اپنی بولیوں میں بولتا ہے اے سونیا تسی دسونا ایمان والا کیڑا ہے شاید جسم کا دی علی ولی حق کا فرمان ہے امام الانبیاء نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء نے فرمایا اے کائنات والو کلمہ پڑھن کے بعد جڑا میرے نال اتنا پیار نہیں کردا اتنا پیار نہیں کردا اپنے والدین نالوں ود اپنی اولاد نالوں ود اور کل کائنات یا لوکاں نالوں ود جدوں تک میں محمد نو پیار نہیں کرے گا ادوں تک کوئی مومن بن سکتا ہی نہیں
اور خالی میں نہیں کیا، حضرت علامہ اقبال نے بھی آئی گل کی، آپ نے فرمایا زبان سے کہہ دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ میں کہ مولا مومن کوئی نہیں، کلمہ بھی پڑھ دے، نمازاں بھی پڑھ دے، آقا دے پیچھے تینوں رب بھی منتے نہیں، یوم آخرت میں منتے نہیں۔ رب فرمایا فی قلوبہم مرض، دل میں جو بغض کی بیماری ہے، حسد کی بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، جدوں تک دل چوں نکلے نکی نہیں ادوں تک مومن بننا کوئی نہیں۔ میں کہ مومن کے میں بنے گا؟ توجہ، آقا نے فرمایا اپنے والدین، اپنے اولاد، کل کائنات کے لوگوں نال بد میں محمد نال پیار کرو گے تو مومن بن جاؤ گے۔ توجہ، باہر والے بھی سجے کھبے ٹیکا لا کے جتھے جتھے بیٹھے ہو، صرف آواز میری ال توجہ رکھ۔ حضرت ابو بکر صدیق، میرے علم وچ گل ہے کہ فیض چشتیاں دا، قادریاں دا سارے سلسلے موجود ہیں، لیکن اس درگاہ نقشبندیہ نقشبندیوں دا مڈ تے کل کائنات صدیق اکبر۔ حضرت توجہ فرمائیو، میں پہلی حدیث پہلی روایت پیش کرنے لگا، آپ دے والد گرامی نے سرکار دے بارے زبان درازی کی تھی، بڑا سمجھاؤں دے یار مولوی بڑی دنیا نو خراب کر دینے، پتر تو چنگی گل ہے مولوی دا، لیکن یاد رکھیے مولوی بڑا خراب کر دینے نہیں، مولوی دی گل مننی نہیں۔ میں کہ مولوی دی معنی حضرت صدیق اکبر۔ باپ نے کملی والے نو برا بلا کیا، جدو دیکھیا میرا باپ ہے، میرے آقا نو برا بلا، میں کہنا فسکر ہوا باپ آکر سکتاً فسکتاً منہا لاوا جی، اتنا زور تک پکڑ ماریا صدیق اکبر نے باپ نو، باپ منہ دے بل زمین دے گر گیا۔ پھر آگے صدیق اکبر آقا دی بارگاہ میں آگے عدد کیتی، آقا جی اے سنیا مدینے دیا تاجدارا، اے سونیا نبیاں دیا سردار، آج میرے باپ نے آپ کو برا بھلا کیا، میں باپ نے تھپڑ ماریا۔ جب رحمت للعالمین میں سنیا آپ نے فرمایا آوافتا آلتاہو، اور صدیق کیا واقعی باپ نے تھپڑ ماریا؟ ہاں کجی ماریا۔ فرمایا لا تعود علیہ، کوئی گل نہیں، وہ تیرا باپ ہے، اگر وہ غدار ہے پر تو تے میرا وفادار نا، کوئی گل نہیں، تیرے منہ پچھو تیرا باپ اگر اج تو بعد میں نو برا بلا کے نظر انداز کیتا کر، کچھ نہ آکھیا کر۔ صدیق اکبر عرض کر دے آقا جی تسی تھپڑ تو میں منع فرما دیو، لو کان سیف منی قریبا لقتل تو، اے سنیا تسی تھپڑ تو میں منع کر دیو، اگر اس ویلے میرے کل تلوار ہوتی میں باپ کا سر قلم کر کے رکھ دینا۔ لاؤ فتوہ ایکسٹریمسٹ نے صدیق اکبر معاذ اللہ ہے جرت کسے بھی پوری کائنات جڑا کلمہ کرنے والا لائے فتوہ صدیق اکبر دے، ایکسٹریمسٹ نے شدت پسند نے باپ نے تھپڑ کٹ ماریا۔ ہم نے آقا جی تھپ تسی تھپڑ تو میں منع فرما دیو، اگر میرے کل تلوار ہوندی میں باپ دا سر قلم کر کے رکھ دینا۔ میں سراپے سوال بنیا، میں کیا سونا صدیق اے باپ او کملی والے ایدے نال خون کا رشتہ ہے، کملی والے نال کیڑا رشتہ ہے، ریلی دا تاجدار بول اٹھے۔ میں کیا صدیق اکبر کو سوال کروا لیا، میں صدیق اکبر دا ترجمان تینوں دسنا ماں کی رشتہ ہے کملی والے نال صدیق اکبر دا، کہ سرور کہاں کہ مالک مالا کہاں تجھے، پیسے والے بیٹھے رہو گے تو خطیب کوئی نہیں بننا۔ توجہ میرے آل کر کے میرے نال ذرا نال جاؤ، سرور کہاں کہ مالک مالا کہاں تجھے، سرور کہاں سرور کہاں کے مالک مالا، سرور کہاں کے مالک مالا کہاں
مولا مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بنی حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے خط سوکھ نے اس پہ کر دیا سب سے رولا جنہوں نہیں آؤں انہیں نہیں بولنا جنہوں آتا ہے انہیں مل کے پڑھنا ہے سب سے باج کے سب سے ایک گل بطیم رو زیتون آئی یاد نہیں کوئی یاد نہیں کوئی حضرت عمر کا صدیق ہے دو ہو گئی پانچ جنبا کے جس میں آپ اللہ کرنے ہیں پانچ منٹ میں دیکھیں کہ غلط زیادہ زیادہ پانچ لمبی تقریبی گلہ پانچ یاد ہونے لکھی تقریبی یاد ہونے لکھوں گے پانچ یاد ہونے نہ محمد ترائے گھنٹے میں تقریب سونے فائدہ ہوگا گلہ پانچ یاد ہونے لکھے پڑھیا علماء لگے آنیاں نہ تو بھی گل پہ کرنا پانی گلہ یاد ہونے تقریر کہوں حضرت عثمان سے نورین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ میں سوالیہ حضرت کی بیاد پر جی میں سوالیاں فرمایا عثمان کو چلا جا میرا دسنا نام میرا لینا کہ میں آمنہ دل حال میں بھیجیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھیجیا تیرا سوال پورا ہو جائے گا سوال ہی ٹوٹ گیا جدو گیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے معاملہ گڑ بڑھا پا حضرت عثمان کافری ویچن غصے ویچن کہ غصہ پر کر دے نوکرن دی یار جڑا راتی دیوا بڑھ جائے دیوے دے اندر تیل پہندا ہے تیل دے جڑی روئی دی بتی پہندی ہے تسی موٹی بنا دیندے ہو تے موٹی دیوے دی موٹی بتی روئی والی بناون نال تیل زیادہ خرچ ہو جاندا ہے اگر بتی پتلی بناؤ تیل گھٹ سڑیا کرے سوال ہی نہیں جدو سنیا وہ دا کہ یار بندہ یہ جنا ہے تو ہاتھ چھک بندہ یہ بڑا کنجوس بندہ جڑا روئی دی بتی بجلی سب کی بیا کردہ اس گالی نہیں کی واپس آ گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا ہاں بھائی سوالیہ کی بنایا آقا جی تو سنجھ بندے کو گھلیا بندہ بڑا ڈاٹا کیوں بھائی کی گیا جناب میں گیا انہیں روڑا پایا ہوا اپنے نوکران غصہ دیا کردہ روئی دی بتی موٹی بن گئی ہے تیر زیادہ خرچ ہو گیا جڑا انی گال کے نوکران پہ جھڑ گدا میں نو کی دوے گا میں واپس آ گیا کملی والے نے چھا فرمایا او بیلیا اے دس میرا دس گئی کی نہیں آقا جی گالی نہیں ہوئی میں جاتے جا کے میرا نام لینا کیونکہ یہ نام کوئی بگڑنے نہیں دیتا یہ نام
کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، لاکھ بگڑے ہو بنا دیتا ہے نام محمد جی۔ جا کے میرا نام لینا سوالی دوجی باری ٹر گیا تو جوں پہنچیا تے کہ نمہ مسئلہ بنے ہویا تُجھی سالنے جنہیں مک زیادہ پاؤں دے ہو، نمک زیادہ پاؤں دے، اگر چونڈی روز بچا کرو ایک چونڈی روز بچا لگو، اگر نمک گھٹ ہویا سالن دا سواد نہیں ہونا تے کوئی گل نہیں۔ اسی رب رسول دی رضا کی زندگی گزارنا آیا، سواد دا واسے نہیں، سواد سارے جنت بیان بچت کرے اگر فضول خرچیاں تے چڑھ گئے ہو، تسی بھی عیاشیاں تے چڑھ گئے ہو۔ سوالی نے سنیا پھر واپس سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فرمایا ہاں بھائی سوالیہ آقا جی مسئلہ قرآن نہیں ہے، پہلے نمک دی وہ روئی دی بتی تو جھگڑا، ہون نمک دی چونڈی تو جھگڑا۔ آقا نے فرمایا میرا دسیا ہے، آقا جی نہیں دسیا، فرمایا کملیا جانا ایک باری نا تیلا ہے میرا، تینوں پتہ لگ جائے گا۔ سوالی پھر ٹور گیا، جب تریجی باری گیا حضرت عثمان پہ میں نے فرمایا در آجا، کون ہے تم؟ تریجی باری میں نظر آیا لیکن گال کوئی نہیں کردا، نہ بولنا چالنا ہے نہ آن دا مقصد دسنا ہے کون ہے؟ اس آقا جناب حضرت عثمان میں سوالی ہوں، میں کملی والے دی بارگاہ سوالی بن کے گیا سا، آقا نے تو آڈے والے بھیجیا ہے، نبیان دے سردار نے بھیجیا ہے، آمنہ دے لال نے بھیجیا ہے۔ حضرت عثمان نے جدو نام سنیا ہے آقا دا چہرے تے تبسم آ گیا، کاوڑ شاوڑ ساری ختم، غصہ چصہ سارا ختم، بانوں پھڑیا پھڑ کے لیا سوالی ہوں۔ بڑے بڑے گدام نے، غنی آدمی ہے عثمان، مالدار آدمی ہے، اناج کے بھرے ہوئے گدام پکڑ کے ایک دروازے تے لے آیا، بڑے گدام کا دروازہ کھولیا، اندر اناج نال بھرے ہویا۔ حضرت عثمان میں فرمانے اے بیلیا اندر لنگ جا کہ جنہ دل کر دئی لے جا۔ حیرت کی انتہا ہو گئی، سوالی رک گیا، اس آقا جناب والا کی فرمانے ذرا پھر بولیو کہ جنہ دل کر دئی لے جا۔ اس آقا جناب نے لفظ پتہ ہے تم؟ آپ نے فرمایا بالکل پتہ ہے۔ اس آقا جناب میرے دل دی گل ہے اگر کہ میرا دل پورے گدام پہ آ جائے، آپ نے فرمایا سارا لے جا۔ بڑا کنفیوز پہ کر دے ہو، بڑا پریشان پہ کر دے ہو، گل دی سمجھ نہیں پہ آؤں دی۔ ذرا ایک سوال دا جواب دے آپ نے فرمایا کی اس آقا جناب جدو پہلی باری میں آیا ہوں ایک بندہ سی ایتھے جڑا روئی دی بتی کو جنہیں روڑا پایا ہوا سی، او کون ہے؟ حضرت عثمان بولے میں۔ جناب والا جدو دوجی باری آنا تے جناب والا نمک دی چونڈی کو روڑا او کنے پایا سی؟ حضرت عثمان بولے میں۔ اس آقا عثمان گل دی سمجھ نہیں آئی، ایک پاسے چونڈی نمک دی دا روڑا، ایک پاسے روئی دی بتی دا روڑا، دوجے پاسے پورے گدام قربان کرنے تیار ہے۔ حضرت عثمان مسکرات ہے، آپ نے فرمایا بے لیا گل تیری بھی ٹھیک ہے، اصل معاملہ ہے او معاملہ سی نمک والا، او معاملہ سی جڑا روئی دی بتی والا، او عثمان دی ذات دا مسئلہ سی جتنا تروا کے لیا ہے انہا قدامہ دا مالک بھی ہوئی آمنہ دلال ہے، اس عثمان دا مالک بھی ہوئی آمنہ دلال ہے۔ میں کہ صدیق اکبر باپ نے انہا کیا نہیں، باپ تو بد کملی والے نل پیار ہے۔ میں کہا اوہ عثمان ایک بوری دو یا دو بوریاں پورا گدام قربان کرنا تیار ہو، نہ کہ گدامن کی کرنا، گدامن نلو بد سانو آمنہ دلال ہے۔ کنیاں گلہ ہو گئیاں؟ چوتھی سنو جناب حضرت علی اینی کی بھی میں نہیں سناؤنی حضرت علی دی گل جو میں تسی بولے ہو، کیونکہ پہلے گل لئی باپ دی، دوجی گل لئی مال دی، ہون گل لئی جان دی۔ غزوہ خندق عمر بن عبد الود most powerful man in history and all over the world in these days، بڑا ہی پاورفل بندہ، تاریخ نے لکھا 1000 بندے نہ حقلہ لڑ پاؤں گا عمر بن عبد الود۔ سنٹینس غلط ہے راست چھوڑے ہو،
وہ پیچھے سے نہیں بن رہا ایک ہزار بندے حق اللہ لڑن والا عمر بن عبد العزیز خندق پار کی تھی سرکار دو عالم جلوہ گاہ میں صحابہ موجود ہیں سرکار دے سامنے آ کے سرکار نے چیلنج کر رہا ہے یا محمد سارے کو صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بندہ میرے مقابلے دا جنا ہے تے بھیج مسیحی بے کے گلہ بندہ بھانے باہر برانے چکرے بھانے اندر گناہ آوے اور جنہ بندیاں دو ترائے بندیاں جنہ مسیحی بے کے گلہ کی تھی میں بندہ نہیں ادھر میں انہاں وال ویکھاں گا سارے ویکھن گے وہ انسالٹ فیل کرن گے میں چاہتا نہیں اس محترم دے پاکیزہ محفل کسی دی بےزتی ہو جائے پردے چے رب راضی میں پردہ رکھیا میرا ویر تے رب ہمیشہ رکھدا مولوی کدی کدی رکھدا دوبارہ گل نہیں کرنی مسجد وچ بیٹھے دوبارہ گل نہیں کرنی میں بالکل پڑھدا ایک واری صبر کر گیا مولویاں دوسری باری دا پتہ کوئی نہیں دعا کرو اللہ میں بھی توفیق دے میں پردے رکھدا رہاں توجہ میرے آل انہیں آواز دیتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنا ہے تو میرے مقابلے بے ایک نکے جائے قدے نہ بڑا جا جنا جنا نہیں سمجھ آئی انہوں نہیں بولنا جنا سمجھ آئی انہوں بولنا نکے قد نہ بڑا جنا پانچ نعرے پانچ تنی توجہ وہ اگے سیانے نا سبا لاتا تو میں کسی سنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بندہ ہے تو میرے مقابلے جبے حضرت مولانا مشکل کو شاہ مرتضی مجدبہ علی شیر خدا حیدر اقرار اٹھتے کھڑے ہوئے آپ نے فرمایا علی کی گل ہے آقا جی پہ چیلنج کرتا ہے فرمایا علی بہ جا تو انہیں نہیں پتا ہے عمر بن عبد علی بہ جا تو انہیں نہیں پتا حضرت علی بہ گئے دوسری باری چیلنج کی تھا آقا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جنا ہے تے بے دوسری باری کھلون والے علی دوسری باری کھلون والے علی علی کی گل ہے آقا جی چیلنج پہ کرتا ہے علی تینوں پتہ نہیں ہے عمر بن عبد بوتے 1000 لڑک اللہ لڑن والا میں محمد جعفر دے بیٹھا ہوں میں حمزہ دے بیٹھا ہوں میں محمد علی نہیں دے سکتا نہیں علی بہ جا حضرت علی پھر حکم ہویا دے بہ گئے انہیں تیجی والی چیلنج کی تو میں آکے محمد کوئی جنا ہے دے بے حضرت علی پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے علی کی گل ہے آقا جی چیلنج پہ کردہ ہے آقا نے فرمایا علی عمر بن عبد بوتے حضرت علی پیرا چڑھا گئے اجازت دبونا اگر وہ عمر بن عبد بندے اے علی شیر خدا حیدر قرار اجازت مل گئی آقا نے اجازت دے دیتی حضرت علی شیر خدا میدان چاہ گئے ادھر 1000 نہ لڑن والا من دوسرا کون جان دے ہو جے بندے نہ لڑن اے علی جان نہیں پیاری نہ کیا اس جان نو کی کرنا جڑی سونے تو قربان نہ ہوئے علی جمدہ ہوئے علی موجود ہوئے علی دے سامنے کوئی محمد عربی نو رب دے معبود نو انج چیلنج کرے علی اس جیونے نو جیونا نہیں آدھا علی اس زندگی جینا نہیں چاہتا اے دے نالوں مر جانا بہتر ہے میں جا رہا ہوں حضرت علی آ گئے ادھر عمر بن عبد بود آ گیا عمر بن عبد بود نے پوچھا اس نے کہا ہاں بھائی من ہمتا او میرے مقابلے جان والے آ اوہ ترائے باری کھلون والے آ حضرت علی شیر خدا بولے انا علی بن ابی طالب عمر بن عبد بود مسکرایا ہسیا اس آنکھیں پتریا کنوں حضرت علی نو عمر بن عبد بود بے کہنا او پتریا تو میرا پتریا لگنا ہے تیرا پیو میرا یار آیا ابو طالب نال میرا یاران آیا
اج تو میرے مقابلے وچ آ گیا جا واپس چلا جا میں تیرے نال لڑنا کوئی نہیں کیونکہ اگر میں تیرے نال لڑنا وانا میرے یار دی یاری وچ فرق آندا ہے حضرت علی شیر خدا نے ذوالفقار حیدری 34 kg وزن 34 کلو وزن والی